السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے۔ وفاقی بجٹ پیش ہوا، وفاقی بجٹ کے بعد بہت سے لوگوں کو صوبائی بجٹ سے توقع تھی کہ جب پنجاب کا بجٹ پیش ہوگا تو ریلیف ملے گی، خاص طور پہ تاجروں کو ریلیف ملے گی، اور اس لیے پروونشل بجٹ پہ بہت زیادہ انحصار کیا جا رہا تھا کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سے معاملے صوبوں کے پاس ہیں اور پروونشل اٹانومی ہے۔ تو اب جب سندھ کا بجٹ بھی پیش ہونا ہے تو سندھ کے تاجر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پنجاب کے بجٹ پر جہاں پر پذیرائی ہوئی ہے تو وہاں پر کچھ ایسی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں جو تاجر برادری سمجھتی ہے کہ ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے پروگرام میں ہم حکومتی پالیسی جو کرونا کو لے کر ہے، کرونا وائرس کے خاتمے کو لے کر ہے، اس پر بات کریں گے۔ ایک تو بڑا وہ بیان اس کا چرچا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا، جس میں انہوں نے لوگوں کے جاہل ہونے کی بات کی ہے اور مخلوق کی بات کی ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں اور سندھ میں بھی مختلف شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے، یعنی کہ جو ہاٹ سپاٹس ہیں وہ علاقے، ان شہروں کے جہاں پر تعداد زیادہ ہے کرونا وائرس کی، ان علاقوں کو آج رات 12 بجے سے بند کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم پروگرام کے اختتام کی جانب جب بڑھیں گے تو تب ہم ڈسکس کریں گے، لیکن آغاز میں ہم بجٹ پہ بات کریں گے۔ بجٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، ان سے باقاعدہ ڈسکشن ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے پروگرام کے لیے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں سب سے پہلے جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار عمران یعقوب صاحب نے۔ عمران صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا لاہور سے جی نعیم میر صاحب نے، سیکرٹری جنرل انجمن تاجران۔ آپ کا بہت بہت شکریہ نعیم میر صاحب فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا عتیق میر صاحب نے، چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد۔ عتیق میر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے نعیم میر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ کرونا کی طرف تو پروگرام کے آخر میں ہم نے بات کرنی ہے، اور آپ سے زیادہ تر ہماری جو گفتگو کا فوکس ہے وہ بجٹ کو لے کر ہی ہے، لیکن تاجر جو کہتے ہیں وہ حکومت سنتی بھی ہے، اور تاجروں کے بے حد اصرار پہ حکومت نے عید سے پہلے بازاروں کو کھول بھی دیا تھا، اور وہی جب بازار کھلے تو بے تحاشا لوگوں کا رش بھی تھا وہاں پر، اور اب عام تاثر یہی ہے کہ وہی جو رش تھا اس رش میں یہ کرونا کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور تیزی سے جو ایفیکٹیز ہیں ان کے نمبر سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ حکومتی پالیسی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، کرونا کو لے کر تو حکومت کی پہلے دن سے جو پالیسیز رہی ہیں ان پالیسیز میں کہیں بھی آپ کو تسلسل نظر نہیں آتا، اور ہر جگہ پر حکومت جو ہے وہ ڈگمگائی ہے، اور حکومت نے کنفیوز میسج دیا ہے، اور حکومت کا یہی کنفیوز میسج تھا جس کی وجہ سے عام عوام جو ہیں ان کے اندر کرونا کے بارے میں جو شعور بیدار ہونا تھا وہ شعور بھی بیدار نہیں ہو سکا، اور انہوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا۔ بہرحال اب حکومت جو ہے وہ اگر تھوڑا سا سنجیدہ ہوئی ہے اس معاملے کے اندر، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، اور جہاں تک دکانوں کو کھولنے کا تعلق ہے تو یہ میں آپ کو بہت کلیئر بتا دوں کہ یہ ہمارے اصرار پر دکانیں کھلی ہیں، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا اپنا بھی پرابلم ہے کہ معیشت چلانی ہے، لوگوں کو روزگار دینا ہے، اور حکومت نے خود اپنے ریونیوز بھی کلیکٹ کرنے ہیں۔ جی، اگر بزنس بند رہے گا تو حکومت کے اپنے ریونیوز بھی کلیکٹ نہیں ہوتے، اور آپ نے خود دیکھا کہ حکومت کا ریونیو شارٹ فال جو ہے وہ اس وقت بھی 700 سے 800 ارب روپے کا جو ریوائز انہوں نے ٹارگٹ مقرر کیا تھا اس سے بھی وہ 700 سے 800 ارب روپے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ حکومت کا ایک اپنا پہیہ بھی ہوتا ہے، معیشت کا اپنا معاشی نظم و نسق بھی ہوتا ہے جو ریاست چلا رہی ہوتی ہے، اور کاروبار بند کر کے وہ ریاست اپنا معاشی نظم و نسق بھی چلانے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کاروبار کھلنے چاہیے تھے، اس کورونا کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہے، اور اس کورونا نے کہیں نہیں جانا آنے والے سال، 1.5 سال، 2 سال میں۔ اصل مسئلہ دکانوں کو اور علاقوں کو بند کرنا نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے یا ہمارا جو اصل ہدف ہے یا جو ہمارے لیے جو اصل چیلنج بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عوام سے SOPs پر عمل درآمد کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور عوام کو یہ کرونا وائرس ایک جان لیوا مرض ہے، اور ان SOPs پر اگر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے تو آپ بھی متاثر ہوں گے، آپ کی فیملیز متاثر ہوں گی، اور پوری قوم وبا زدہ ہو جائے گی۔ اور عوام سے قانونی طریقے سے، اخلاقی طریقے سے، دباؤ ڈال کر، پیار سے، محبت سے، ہر طریقے سے ہم نے اپنی عوام سے نہیں میر صاحب، جو یہ ٹیکس ریلیف والا بجٹ پنجاب میں پیش کیا گیا ہے اس پر تو آپ راضی ہیں نا؟
نہیں، اس میں کوئی اتنا کوئی ایسا ٹیکس ریلیف نہیں دیا گیا صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جس پر ہم بھنگڑے ڈالیں یا شادیانے بجائیں. ہاں ایک نارمل سی بات ہے کہ کرونا وائرس کو لے کر کوئی بھی حکومت دنیا کے اندر جہاں بیل آؤٹ پیکیجز دیے جا رہے ہیں وہاں نیا ٹیکس لگانے کا تو تصور کیا جا ہی نہیں سکتا. اور میرا خیال ہے کہ کوئی دنیا کی کسی معیشت اور کوئی دنیا کا کوئی ملک جو اپنا بجٹ اب بنائے گا کرونا وائرس کو لے کر نیا ٹیکس تو وہ لگانے کی اس کی کوئی صلاحیت نہیں، وہ لگا سکتا ہی نہیں ہے. اب رہ گئے جی پرانے ٹیکسز، تو پرانے ٹیکسز کی جو شرح ہے ان میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی سوائے اس کے کہ جو سروسز سیکٹر تھا جس میں یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے 16% سے 5% کیا، وہ بھی 20 شعبہ جات ہیں. اور یہ وہ 20 شعبہ جات ہیں جہاں آلریڈی ان کا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہی نہیں تھا. اور ہم نے بارہا انہیں کہا تھا کہ آپ کی جو 16% کی شرح ہے سیلز ٹیکس کی پنجاب ریونیو اتھارٹی کی، یہ بہت زیادہ ہے. اسے آپ 5% کریں تاکہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، لوگوں کو یہ ٹیکس دینے کی عادت نہیں ہے. 5% کیا گیا ہے اور کچھ سیکٹرز میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گے تو 5% ہے، اگر کیش پہ آپ ادائیگی کریں گے پیمنٹ کریں گے تو 16% ہے. اور یہ تو ایک اور بونگی ہے نا، دیکھیں نا، یہ تو ایک حکومت نے بونگی پہ بونگی ماری. اب جیسے مرکز کی حکومت ہماری کہتی ہے وفاق کی کہ جی آپ فائلر ہیں تو اتنا ٹیکس ہے، نان فائلر ہیں تو اتنا ٹیکس ہے. یعنی یہ فائلر نان فائلر کے چکر میں مرکز نے ڈالا ہوا ہے اور اب صوبائی حکومت جو ہے یہ کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کے اور نقد ادائیگی کے چکر میں ڈال رہی ہے. دیکھیں ریسٹورینٹس ہمارے بند ہیں، ذرا اس کو تھوڑا سا آپ ذرا پلیز غور فرمائیں. وہ صرف ٹیک اوے کر رہے ہیں اور ٹیک اوے میں انہیں جو انتظامی اور عملی مشکلات پیش آ رہے ہیں ان کے نمائندوں نے اس کا اظہار میڈیا پہ بہت کھل کے کیا ہے کہ وہ بھی کوئی آسان کام نہیں انتظامیہ نے ان کے لیے رکھا ہوا. وہ بیچارے کئی مہینوں سے بند ہیں اور آگے ان کے کھلنے کے کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہے اور انہیں فکس کاسٹ پڑ رہی ہے اور ان کے اخراجات پڑ رہے ہیں. ان کے لیے تو کسی قسم کا اسٹیمولس پلان یا ریلیف پیکج یا بیل آؤٹ آنا چاہیے تھا. آپ مجھے بتائیں، آپ ریسٹورینٹس کا کوئی ٹیکس 5% بھی نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے ریسٹورینٹس کے ٹیکس کو. تو اس کو فوری طور پر انہیں جو ہے وہ ریوائز کرنا چاہیے. اور ریسٹورینٹس اور بیوٹی پارلر وہاں پر انہوں نے یہ ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کی شرط لگا دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے. اور یہاں پر جو ہے ٹیکس ریٹ کو آپ جس طرح آپ نے نارمل سب سروسز کے لیے 5% کیا ہے، آپ 5% تک کر لیں. اول تو میں کہتا ہوں کہ یہ 5% کا بھی ریلیف ملنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، عتیق میر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ بجٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ریلیف ملے گا تاجر کو اور تاجر کیسا ریلیف چاہتا ہے؟ جو تاجر چاہتا ہے وہ موجودہ حالات میں حکومت تو کبھی بھی نہیں دے سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو بھی بجٹ پیش کیا ہے یہ ایک درمیانہ سا بجٹ ہے. ہم اس سے متاثر بھی نہیں ہوئے، ہم اس سے خوش بھی نہیں ہوئے. متاثر یوں نہیں ہوئے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، کوئی نیا بوجھ نہیں ہے. چند ایک اعداد و شمار کے معاملات ہیں جو اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن فائدہ میں یوں بھی نہیں ہے کہ اس میں جتنے ہم متاثر ہوئے گزشتہ 2 ماہ کے دوران اور پھر دکانیں کاروبار کھلنے کی جو سہولت دی گئی اس کے بعد جو مارکیٹوں کی صورتحال ہے وہ بھی بہت اچھی نہیں ہے. تو یقیناً دنیا کی کوئی بھی خوشحال حکومت ہو تو وہ یہاں پر سہارا دیتی ہے کہ تجارت پھر سے بحال ہو، پھر سے چلے اور پھر سے کچھ ریونیو آنا شروع ہو جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے 6 سے 8 ماہ تک تجارت کو بحال ہونے میں وقت لگے گا اگر دوبارہ سے کوئی سخت لاک ڈاؤن نہ ہو. تو یہ صورتحال تو قطعاً اچھی نہیں ہے، قطعاً حوصلہ افزا نہیں ہے اور قطعی طور پر خوشائن نہیں ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں ماضی میں آئی ہیں اتنا سخت وقت شاید ہی کسی حکومت نے دیکھا ہو. تو اس لیے تنقید برائے تنقید چاہے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن تنقید برائے تعمیر بالکل کرنی چاہیے. حکومت اب بھی چاہے تو اس میں کچھ راستے ان لوگوں کے لیے جتنا احساس پروگرام ہے. ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو تاجر نوکریوں سے فارغ کر چکے ان میں کافی لوگوں کی اشک سوئی یہ احساس پروگرام میں ہوئی، انہیں 12,000 روپے مل بھی رہے ہیں. تو اس طرح کے پروگرامز کو جیسے یہ 200 ارب روپے اب یہ ان ڈیلی ویجز کے لوگوں کے لیے جس طرح حکومت نے بڑھا دیے تو یہ میں سمجھتا ہوں خوشائن بات ہے، اچھی بات ہے. میں اس میں تعریف کروں گا حکومت کی. لیکن عمران صاحب اب ایسے اقدامات ناگزیر ہیں جس میں یہ جو تجارت متاثر ہو چکی گزشتہ عرصے کے دوران حکومت اپنی وسائل میں رہتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق، کیونکہ حکومت کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ تقریباً
कस बल ये निकल चुके हैं। जो मामलात मैं देख रहा हूँ, हर शख्स हुकूमत से मांग रहा है, लेकिन हुकूमत के पास इस वक्त टैक्स की गिरती हुई शरह है। हर बंदा सोचता है जब कमाएंगे तो फिर टैक्स देंगे, तो फिर हुकूमत कहाँ से चलेगी। ये भी पैसे हुकूमत जो दे रही है, ये IMF का प्रोग्राम चूंकि आगे चला गया, सूद की जो नौसत थी किस्त की, वो भी इस बजट पे टल गई। तो ये कदरे एक खातिर ख्वाह हुकूमत ने रिलीफ जिन लोगों को भी दिया है, उसके पीछे कुछ ये रियायत भी रही है। तो इमरान साहब, मैं जी अतीक मीर साहब आपकी तरफ मैं दोबारा फिर आता हूँ। इमरान याकूब साहब, आपकी नज़र में जो ये बजट, वफाकी बजट पेश हुआ है, पंजाब का बजट पेश हुआ है, इसमें ये क्या अच्छी खबर लेकर आया है? अवाम का बजट है, रिलीफ बजट है? क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आपने टैक्स रिलीफ का अनाउंस किया है या मजीद टैक्सेस नहीं लगे हैं, तो ये इससे मुस्तफीद भी होना है। तो किसने मुस्तफीद होना है? क्योंकि जब सब काम बंद हैं, ठप पड़े हैं, तो फिर रिलीफ से तो फ़ायदा उठाया नहीं जा सकता। और मुमकिन तौर पे जब दोबारा चीज़ें ऑपरेशनल होंगी, स्मूथ होंगी, रनिंग में आएंगी, तो तब एक मिनी बजट आ जाएगा, और जब मिनी बजट आएगा तो ये जो बजट है ये तो पीछे रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया अली भाई, वो 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें आप जानना चाहते हैं। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि बजट के अच्छे या बुरे होने का आप तब रिजल्ट निकाल सकते हैं जब आपको ये यकीन हो कि पूरा साल आपने इसी बजट के तहत अपना साल गुजारना है। बिल्कुल। हुकूमत ना तो इस बजट से निकल के कुछ और करेगी और ना ही आप लोगों ने करना है। लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, आप लिख लें ये बात, कि ये बजट तो सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है। ये एक ऐसी उन्होंने जादूगरी की है कि आवाम को दिखाने के लिए कि जी हमने ये कर दिया, हम कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और हमने रिलीफ दे दिया। रिलीफ ये दे दिया कि आज खबर आ गई है कि जनाब सुई सॉर्दर्न गैस ने और सुई नॉर्दर्न गैस ने दोनों ने 104 अरब रुपए से ज़्यादा जो है ना वो अपने फंड्स के लिए दरख्वास्त दे दी है कि आपके सुई गैस के बिल बढ़ाए जाएं, जिस पे ओगरा ने 24 और 25 जून को उनको बुला भी लिया समात के लिए। यानी आप ये देखें कि गैस आप महंगी करने जा रहे हैं। जब आप गैस महंगी करेंगे तो ऑब्वियसली हर चीज़ महंगी होगी। जो गैस पे बेकरी आपकी महंगी होगी, नान रोटी आपकी महंगी होगी, गैस से चलने वाले कारखाने अपनी चीज़ें महंगी करेंगे, यानी महंगाई का एक नया तूफान आएगा। बिजली अगर आप आ जाएं तो वो जो तकसीमकार कंपनी है उनकी तरफ से ये मुतालबा है कि बिजली के रेट भी उन्हें बढ़ाए जाएं। अब मुझे ये बताएं, मैं एक सिंगल सवाल, मेरे से दोनों ये भाई बैठे हैं, नईम मीर साहब को तो खैर इस हुकूमत से इतनी तवक्कुआत थी कि इलेक्शन से पहले वो दुआएं करते नजर आते थे कि अल्लाह करे PTI की गवर्नमेंट। नहीं, अब तो हॉल रोड पे खड़े होके दुआएं कम दुआएं देते हुए नजर आते हैं नईम मीर साहब। हमारे भाई हैं, गुजारिश, और अतीक मीर साहब का मैं वैसे एहतराम करता हूँ, बुजुर्ग भी हैं और उन्होंने ताजरों के लिए बड़ा काम किया। गुजारिश ये है, मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि आवाम के लिए इस बजट में दिया क्या गया है, क्या इनको यकीन है? आज तक मुझे बताएं, हमेशा हर चीज़ पे होता था कि जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है इसलिए ये महंगा हो गया। चले जी, अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें सस्ती हो गई। इस हुकूमत को भी ये क्रेडिट दे दें कि इन्होंने भी अच्छा खासा तेल की कीमतों में कमी करके उसको 76 रुपये पे ले आए। कोई एक चीज़ मुझे ये दोनों भाई बता दें जिसमें 1 रुपये की कमी हुई हो इस बिना पे कि जनाब पेट्रोल सस्ता हो गया इसलिए ये चीज़ सस्ती हो गई है। किसी चीज़ में कमी नहीं हुई। तो फिर आम आवाम को, आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा पहुंचा? दूसरी बात आ जाते हैं आपकी तरफ कि ये जो बजट है, आप सूबाई बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? सूबाई बजट एक तरह के रेप्लिका होते हैं वफाकी बजट। बिल्कुल। वफाकी बजट में 3 सूबे जो हैं आपके, पंजाब, सिंध और KP, उनके फंड्स में कटौती की गई है। सिर्फ बलोचिस्तान के फंड्स में 1 अरब का इजाफा किया गया। 1 अरब रुपया एक सूबे के लिए कोई इतनी अहमियत नहीं रखता। यानी आप ये समझे कि एक तरह से उनका पुराना ही बजट है, 3 सूबों में कमी होगी। जब 3 सूबों के फंड्स में कमी होगी तो आप वहाँ पे क्या समझते हैं क्या होगा? अल्टीमेटली तरक्याती काम ही मुतासिर होंगे, अवाम को उसको भुगतना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं वफाकी हुकूमत के दूसरे मामलात की तरफ। इन्होंने जनाब अवाम का ये ख्याल किया कि सब्सिडी दे दी है खाद कंपनियों को, सरमायादारों को। क्यों? उनके लोग काबीना में भी बैठे हैं, उनके लोग खान साहब के नज़दीक भी हैं। आपने उनको सब्सिडी दे दी, आम किसान को क्या उससे फ़ायदा होगा? आम काश्तकार को क्या? आपने टिड्डी दल के लिए फंड्स रखे हैं, बाकी एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं है इस बजट में।
سر بات یہ ہے کہ عام آدمی آپ 70% آپ کہتے ہیں جی آپ اجرائی ملک ہے اور 70% آپ کا زراعت پہ ہے، اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ اب ہمارے جو تاجر بھائی ہیں جو آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے لاجک والی کہ اگر یہ کوئی کمائے گا تو اس میں سے ٹیکس دے گا، بالکل اگر وہ کمائے گا نہیں تو ٹیکس کہاں سے دے گا؟ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ ہمارے کماتے ہیں وہ بھی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پہ لاہور کی سب سے جو مقبول مارکیٹ ہے لبرٹی مارکیٹ، آپ اس کا اگر نکال لیں کہ ایک بندہ کتنا دیتا تو سال میں ایوریج آپ کو پتا ہے ایک دکاندار سال کا 64,000 بلکہ اب لوگوں میں ایسی فرسٹریشن پائی جاتی ہے، عمران صاحب وقفے کے بعد آئیں گے تو بات کو کنٹینیو بھی کریں گے، کہ لوگوں میں ایسی فرسٹریشن بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کس بات کا ٹیکس دوں، میں ٹیکس جمع کراتا ہوں اور اگر میں ہسپتال جاؤں کسی سرکاری ہسپتال تو وہاں پر کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہاں پر وہ سہولیات نہیں ہے جو ہمیں بچوں کے لیے فری تعلیم جا کے پڑھانا بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں ہے، فری تعلیم نہیں ملتی ہے، وہ معیار زندگی نہیں ہے، تو میں کس بات کا ٹیکس دوں؟ لوگ تو بلکہ یہاں تک بھی کئی مرتبہ کہتے ہیں جی اگر کسی نے ادائیگی ہم سے کسی چیز کی خریدی ہوئی چیز کی کرنی ہے لینی ہے تو آپ یہ ٹیکس بیچ میں سے نکال کے جو پیسے بنتے ہیں وہ لینے، ٹیکس ہمیں نہیں دینے۔ تو اس طرح کی سوچ بھی عوام میں پائی جاتی ہے۔ نعیم میر صاحب سے ہم جب وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو پوچھیں گے کہ ان کی طرف سے جو مطالبات انہوں نے دیے، لمبی فہرست نعیم میر صاحب نے جاری کر دی پنجاب کے بجٹ کے بعد کہ جی یہ ہمارے مطالبات ہیں، ان پر غور کیا جائے۔ ان مطالبات پر ہم بات کریں گے نعیم میر صاحب سے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ نعیم میر صاحب، آپ نے بڑے لمبی آپ کی فہرست ہے مطالبات کی، کیا آپ سمجھتے ہیں مطالبات پہ غور ہوگا، کوئی توجہ دی جائے گی یا اس کاغذ کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا؟ دیکھیں جی، مطالبات کرنا تو ہمارا حق ہے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ بجٹ بنایا جا رہا تھا تو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی جاتی، حکومتی اراکین اور ذمہ داران ہم سے ملتے اور ہم سے پوچھتے کہ بجٹ کے حوالے سے ہماری کیا خواہشات ہیں، اور ہماری ان خواہشات کو جو جائز تھیں وہ بجٹ کے اندر انکارپوریٹ ہوتی تو یہ تو بہت ہی اچھا ایک شگون ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے ہمیشہ کی طرح ایک حکم نامہ صادر فرما دیتی ہے اور پھر بعد میں جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز پریشان ہوتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، تو پھر بعد میں صلح صفائی ہوتی ہے اور کہیں ون ون پوزیشن ہوتی ہے۔ مطالبات ہمارے بڑے سادے ہیں، بڑے سیدھے ہیں۔ ہم نے پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چھوٹے بزنس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ 5 لاکھ روپے تک آپ جو ہے وہ ایک قرضہ اسکیم جاری کریں، شخصی ضمانت پہ ہو، اچھا شخصی ضمانت پہ ایک قرضہ اسکیم جاری کر دیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری مارکیٹوں کی یونینز اس کی ذمہ داری لے سکتی ہیں، اور تاریخ گواہ ہے اس ملک کے اندر بڑے بڑے مگرمچھوں نے اس ملک کا مال کھایا ہے اور لوٹا ہے اس ملک کو۔ چھوٹے لوگوں نے تو بیچاروں نے ہمیشہ قرضے واپس کیے ہیں۔ آپ مائکرو فائنانس بینکنگ والوں سے جا کے پوچھ لیں، ان کی جو ریکوری ہے اور ان کا جو پیسے کیا واپس آنا ہے اور جو ان کو انٹرسٹ کا آنا ہے وہ اور قسط کا آنا ہے، اور وہ جو ہے وہ بڑے لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر ان کی پرفارمنس ہے مائکرو فائنانس بینکنگ والوں کی۔ تو وہ ایک یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ قرضہ جاری کریں۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ جو لیکوڈیٹی کرنچ پیدا ہوا ہے اس کو دور کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ بینک آف پنجاب جو ہے وہ 90 روز کا ایک ہمیں لوکل ایل سی دے دے، جس کے ذریعے ہم تاجروں کا بھی بھلا ہوگا اور جو لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر یا ہمارا امپورٹر ہوا ہے اس کے بھی یہ پرابلم جو ہیں، جو فائنینشیل پرابلم جو ہیں اس کے ریزالو ہوں گے اگر 90 ڈیز کا تاجروں کو ایل سی دے دیا جائے۔ اسی طرح ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے جو سرکاری کمرشل بلڈنگز ہیں ان کے کرایوں میں 3 مہینے کا ریلیف دے دیا جائے۔ پنجاب میں ہمارے جو ہزاروں تاجر ہیں وہ اوقاف کی بلڈنگز ہیں، اس میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی بلڈنگز ہیں، اور اس طرح ہمارے بہت سے ریسٹورانٹس ہیں جو اپنا لیز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ سے، اور اس طرح بہت سی دکانیں اور گودام ہیں جو کرایوں پر ہیں، جو گورنمنٹ کے کرایہ دار ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے بزنس تو ہو نہیں رہا، ہوا نہیں، اور لاک ڈاؤن آیا اور آگے بھی لاک ڈاؤن ہونے کے چانسز ہے۔ تو 3 مہینے کا جو ہے یہ ویور اگر دے دیا جائے ان کرایوں میں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارا جو ایک مطالبہ ہے وہ گاڑیوں کے سیکٹر کے حوالے سے ہے کہ گاڑیوں کی جو رجسٹریشن ہے وہ اس وقت 1 سے 3% کی شرح تک جاتی ہے۔ ہم نے کہا اس کو رجسٹریشن چارجز جو ہے وہ فلیٹ 1% کر دیں، اور 1000 سی سی کی جو گاڑی ہے اس پر آپ جو ہے وہ اس وقت فکس ٹیکس لے رہے ہیں، ٹوکن کا جو ہے وہ ساری ہمیشہ ساری ٹھیک ہے۔ پراپرٹی ٹیکس بھی آپ نے بات کی ہے، پراپرٹی ٹیکس معاف کیا جائے؟ جی، پراپرٹی ٹیکس معاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ اس لیے
کہ حکومت پنجاب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے ایک نوٹیفکیشن نکالا تھا. اس نوٹیفکیشن میں انہوں نے کرایہ داروں کو کہا تھا کہ آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا, لہٰذا آپ بیٹھے رہیں اور کرایہ نہیں بھی دیں گے تو آپ کو نہیں نکالا جا سکتا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پرائیویٹ مالکان ہیں, پراپرٹی اونرز ہیں, ان کے کرایوں کو روک لیا گیا اور 2 مہینے ان کو کرائے نہیں دیے گئے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کمپنسیٹ کرنے کا واحد ایک طریقہ ہے کہ 2000 جو آپ کا 20-21 ہے, اس کا آپ جو ہے پراپرٹی ٹیکس ان کو معاف کر دیں. جب آپ ان کو پراپرٹی ٹیکس معاف کر دیں گے تو جن لوگوں کی روزی روٹی اور جن لوگوں کا گزر بسر ہی کرائے پہ ہوتا ہے اور جن کو کرائے نہیں ملے کاروبار کے بند ہونے کی وجہ سے, اور آپ کے اس غلط اور آپ کے اس ایک غیر مناسب نوٹیفکیشن کی وجہ سے, یہ کیش اور ڈیبٹ کارڈ کی کیا بات کی آپ نے میر صاحب؟ آپ نے کہا کہ جی 5% اکراس دا بورڈ کر دیا جائے. 5%, ہاں جی, ہاں, سیلز ٹیکس کا تو ہم یہ کہتے ہیں. سیلز ٹیکس کے لیے تو بالکل میں نے پہلے بھی آپ کے سیگمنٹ میں کہا ہے کہ جو سروسز پہ سیلز ٹیکس ہے یہ 5% سے زیادہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے, چاہے حالات بہت اچھے بھی ہو جائیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. 5% سے عمران یعقوب صاحب, آپ نے ہے. یہ مطالبات نعیم میر صاحب کی سن لی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز مطالبات ہیں, ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے؟ ایک تو انہوں نے اپنے سٹارٹ میں گفتگو کے آغاز میں یہ کہہ دیا کہ جی تمام سٹیک ہولڈرز کو پہلے بلا کے بٹھا کے تجاویز لینی چاہیے تھی, جو کہ گورنمنٹ نے نہیں لی. لیکن اب بھی یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ پلان شیئر کیا گیا ہے, تجاویز دی گئی ہیں کہ جی ان پر عمل درآمد کر دیں, اور بظاہر تو یہ جائز مطالبات ہیں. دیکھیں, اس میں بیشتر مطالبات واقعی جائز ہیں, لیکن وہ بلا کے ان سے ڈسکس اس صورت میں کرتے. اگر انہوں نے یہ بجٹ خود بنانا ہوتا, ان کو تو خود یہ جو انسٹرکشنز ملی ہیں, انہوں نے تو ہدایات جو ملی IMF کی طرف سے, اس کے مطابق ان کو تو تیار کیا کرایا, بجٹ مل گیا. انہوں نے تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے, لیکن IMF کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ IMF تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ٹیکسز اور لگائیں. سنیں سر, سنیں, اس وقت پوزیشن دیکھیں نا, اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو لوگ سود پہ کاروبار کرتے تھے, یا جو ہندو بنیے کی وہ تھی, وہ کیا تھی کہ جب وہ دیکھتا تھا نا کہ یہ میرا جو جس کو میں نے سود دیا ہوا یہ تو مر جائے گا, تو وہ اسے خود تھوڑا سا ریلیف دیتا تھا, تھوڑا سا پیسے مزید دے دیتا تھا کہ تم بچ جاؤ, تاکہ وہ بچے گا تو اس کو دے گا نا, نہیں تو اس کے سارے پیسے مر جائیں گے. IMF آپ کی محبت میں یہ نہیں کر رہا. IMF نے جو آپ کو ریلیف دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ آپ بالکل ہی کولیپس نہ کر جائیں, آپ بالکل ہی ڈیفالٹ نہ کر جائیں, آپ تھوڑا سا آپ کو ریلیف ملے تاکہ آپ ان کے قرض واپس کر سکیں. تو یہ ان کے بیشتر مطالبات تو ٹھیک ہیں, لیکن حکومت بیچاری کرے بھی کیا؟ جو ہمارے معاشی صورتحال ہے, اگر حکومت ان کی ساری باتیں مان لے تو ان کو ٹیکس کلیکشن ہی نہیں ہوگی, ریونیو اکٹھا ہی نہیں ہوگا, تو وہ اپنے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ جو بات یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کارڈز کے ذریعے سے یہ نیا ایک وہ کر دیا ہے کہ کیوں اس طرح سے وصولی کریں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, ڈاکیومنٹڈ ہو. بالکل. اب وہ ڈاکیومنٹڈ کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ کارڈ سے کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا, حکومت انکم ٹیکس والے اس کو نوٹس بھجوائیں گے کہ بھائی تمہاری بیوی نے بیوٹی پارلر میں جا کے 20,000 روپے خرچ کیے ہیں, ٹیکس تم 2 روپے نہیں دیتے, تو یہ کہاں سے کی ہے؟ ریسٹورینٹ میں تم نے 8 دفعہ کھانا کھایا ہے, چلے ٹیک اوے کے ذریعے 4 دفعہ منگوایا ہے, تو یہ تمہارا 12,000 کا یہ بل ہے, تو یہ تم نے پیسے جو دیے ہیں ٹیکس تم دیتے نہیں. اچھا, لیکن اب ایک چیز بتائیں, نعیم میر صاحب اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر کوئی دکاندار ہے, اس کے پاس اس کا ایک گاہک آتا ہے, اس سے آ کے اس کی وہ چیز خریدنا چاہ رہا ہے, ان حالات میں گاہک آتا نہیں, مشکل سے آتا ہے, اور ایک آ کر گاہک کہتا ہے کہ جی میں پیمنٹ بھی کیش میں دوں گا لیکن آپ مجھے 5% ٹیکس لگا کر فروخت کریں, میں 16% نہیں دوں گا, پھر کیا کرے گا تاجر؟ سر تاجر تو بڑا آسان کام ہے. تاجر یہ کرے گا کہ اس کو 5% لگا کے دے دے گا, لیکن کیونکہ وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوگی, وہ 5% بھی اس کی اپنی جیب میں جائے گا. وہ تو دعائیں کرے گا کہ ایک نہیں, اللہ کرے ساری گاہ کیسے آئیں. جی نعیم میر صاحب, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں جو عمران بھائی فرما رہے ہیں نا, شاید ان کو صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں, انہوں نے کبھی کاروبار نہیں کیا. میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ ذرا مہربانی فرما کے اس پر غور فرمائیں کہ آج آپ ایک گاڑی خریدنے جاتے ہیں, اس پر 75,000 روپیہ ٹیکس ہے فائلر کے لیے اور 1.5 لاکھ روپیہ ٹیکس ہے نان فائلر کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح جس طرح آپ ریسٹورینٹ پہ جائیں گے تو کھانے کا جب آپ کریڈٹ کارڈ کا یا ڈیبٹ کارڈ کا بل دیں گے, جس طرح عمران بھائی فرما رہے ہیں کہ وہ جی ہم پکڑے جائیں گے, ہمیں یہ پتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں جاتا ہوں, میں فائلر بننا پسند نہیں کرتا, میں 1.5 لاکھ روپیہ نان فائلر کا ٹیکس بھر کے گاڑی گھر لے آتا ہوں. کیوں؟ میں پینلٹی دے رہا ہوں,
میں 100% سرچارج دے رہا ہوں، لیکن میں فائلر بننا پسند نہیں کرتا. اور اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ آپ نے ایئر ٹکٹ خریدنی ہے تب بھی ہے، آپ نے انشورنس کرانی ہے تب بھی ہے، آپ نے گاڑی کی رجسٹریشن کرانی ہے تب بھی ہے. 15 سے 20 ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر فائلر اور نان فائلر کا 100% سرچارج ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چور نہیں ہوں، میں تو ڈبل ٹیکس پے کرنے کے لیے بھی ریاست کو تیار ہوں، 100% سرچارج. لیکن میں ریاست کے ٹیکس کلیکشن کے ادارے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ریاست کے بنائے ہوئے ٹیکس کے نظام پر عدم اعتماد کر رہا ہوں. اور میں نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ نظام غلط ہے. سول نافرمانی. نہیں میر صاحب جو فرما رہے تھے، نہیں، میں اس نظام کو استحصال والا نظام سمجھتا ہوں. میں اس نظام کو ظلم والا نظام سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نظام کے اندر پھنس گیا تو میں ساری زندگی پھنس جاؤں گا، میرے بچے بھی پھنس جائیں گے. آپ اس نظام کو ٹھیک. جی عتیق میر صاحب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں آپ کی طرف آتا ہوں عمران صاحب. عتیق میر صاحب آپ کی کیا رائے ہے جی اس پہ؟ دیکھیں میری رائے تو یہ ہے کہ ایک یہ نہ تو ایک نیا تجربہ کرنے کا وقت ہے اور نہ ہی پرانی باتوں کو دہرانے کی ضرورت ہے. اس وقت دیکھیں بزنس سپورٹ حکومت کے پاس اقدامات ہونے چاہیے. ہم اس لائق بھی نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے تاجر اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ قرض مانگیں، کیونکہ قرض واپس بھی تو دینا ہے. جس طرح آپ دنیا میں مختلف ممالک میں ٹریڈرز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح آپ اوتھ لے لیں، حلف نامے لے لیں. جن لوگوں نے اب تک یوٹیلیٹی بلز نہیں دیے، جن لوگوں نے اب تک کرائے نہیں دیے، جن لوگوں نے اب تک بہت ساری اپنی فارمیلٹی کاروباری پوری نہیں کی اور وہ بیٹھے ہوئے کہ حالات جب بہتر ہوں گے، تو یہ مقروض ہوتے ہوئے لوگ ان کو ایک فنڈ جاری کریں، چاہے وہ 1 لاکھ ہو 2 لاکھ ہو، جو ناقابل واپسی ہو. اس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ٹیکسیشن تو دیکھیں ابھی نئی پالیسیز آپ نے جس طرح 50,000 کو 1 لاکھ کر دیا، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ شناختی کارڈ کے معاملات کو آپ نے پھر چھیڑ دیا. یہ تجربہ کرنے کا وقت نہیں ہے علی بھائی. اس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت اپنے وجود کو قائم رکھتے ہوئے تجارت کے وجود کو بھی زندہ رکھے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عتیق میر صاحب زندہ رہنا ہے اور بلوں پہ یوٹیلیٹی بلز پہ ہونے چاہیے جو جی ایس ٹی چارج ہوتا ہے اس پر اب تک کوئی کسی کی رائے نہیں سننے کو ملی. نہیں میر صاحب نے بھی اس پر بات نہیں کی ہے تو کاروبار آگے نہیں چل سکتا. جی عتیق میر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر میر صاحب، عتیق میر صاحب آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ سر جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. بلوں پر جو جی ایس ٹی چارج ہوتی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس جی ایس ٹی کو ختم ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں ایک عجیب منزل پہ لا کھڑا کیا کرونا نے ہمیں. ہم حکومت سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹیکس ریلیف دے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کو ٹیکس بھی چاہیے، تو حکومت کہاں سے دے گی؟ یہ ضرور ہے کہ میں نے جس آپ سے کہا بہت ساری چیزیں یوٹیلیٹی بلز ہیں 3 ماہ سے تاجروں نے ادا نہیں کیے ہیں، تو ان میں کچھ تخفیف ہونی چاہیے. حکومت سندھ نے بھی کہا ہم آپ کے ملازمین کو تنخواہیں دے دیں گے، ہم آپ کی یوٹیلیٹی بلز ادا کر دیں گے، ہم آپ کے دیگر لائبلٹیز دکانوں کے کرائے بھی ادا کر دیں گے. وہ ساری باتیں تو اس ڈیزاسٹر میں بھی یہ سیاسی جھوٹ چل رہا ہے. حکومت وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ کچھ جس طرح بھی نئی میر نے کہا کہ بیٹھ کے آپ پوچھیں تو صحیح کہ ہمارا قافلہ کہاں کہاں لٹا ہے، اس کورونا نے کہاں کہاں ہمیں ڈسا ہے، کہاں کہاں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ہم یا تو خدا سے مانگیں یا حکومت بجلی سے کے بلوں مانگیں. پر جو جی ایس ٹی چارج ہوتی ہے اس پر کامنٹ کر دیجیے گا پلیز. دیکھیں جی ایس ٹی تو اس کا براہ راست غریبوں کو فائدہ ہے، اس میں تو کمی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت پروگرام میں سب کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ یہ وقت ہے جی ایس ٹی کو کم کرنے کا. جنرل سیلز ٹیکس جب اشیاء سے آپ کم کریں گے اور بعض بیسک نیڈز پہ ختم کریں گے تو یہ بھی لوگوں کو ریلیف ملے گا، ایک عام صارف کو بھی، گھریلو صارف کو بھی ریلیف ملے گا. نہیں میر صاحب جی، نہیں میر صاحب دیکھیں یہاں پر ایک بات ہو رہی ہے جسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کے پاس جو ہے سپیس نہیں ہے دینے کے لیے کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اپنی سپیس کو خود ہی محدود کیا ہے، کیونکہ اگر دیکھیں تو یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ ورثے میں ہمیں یہ ملا، ورثے میں ہمیں وہ ملا. یہ ہر وقت اپنی وراثت کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں ورثے میں ان کو سر جی ایس ٹی پہ پلیز بات کر لیجیے گا، مجھے بریک اناؤنس کرنی ہے. جی
میں تو جی جی ایس ٹی کی شرح کو جی سنگل ڈیجٹ کروانا چاہتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ بالکل اس کو سنگل ڈیجٹ ہونا چاہیے, اس کی چوری بھی رکے گی اور یہ قابل عمل بھی ہو جائے گی کہ لوگ ادا بھی کر سکیں. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. نہیں میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا. عتیق میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین موقع پر ہم لیتے ہیں جی بریک, اور بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو عمران یعقوب صاحب سے ہم خاص طور پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جو کورونا کو لے کر ان کی اسٹیٹمنٹ تھی اس پر ہم عمران صاحب کی رائے ضرور لیں گے, کیونکہ لاہور شہر کے رہنے والے ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو کہا ہے اس پر کیا وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ جو کہا ہے وہ سراسر غلط کہا ہے, زیادتی ہوئی ہے. اس پر بات ہوگی جی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. عمران یعقوب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کرونا کو لے کر جو اب نئے فیصلے کیے گئے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن بہت سے شہروں میں, لاہور شہر کے مختلف علاقوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جی سیل کیا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر کے بعد رات کو 12 بجے. آپ اس فیصلے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ ہے یا بڑی دیر کر دی ہے فیصلہ کرتے کرتے, اور اب اس فیصلے کا کوئی فرق بھی نہیں پڑنا, کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا؟ علی بھائی اگر سچ پوچھیں تو میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. یا تو آپ لاک ڈاؤن کر دیتے شروع میں, لیکن شروع میں آپ نے سوچا کہ نہیں یہ لاک ڈاؤن ہم نے اس طرح سے نہیں کرنا. آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام لیں یا جو مرضی کے, آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, درمیان میں بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہوتا. میں عمران خان کی اس پالیسی سے, وزیر اعظم عمران خان کی بالکل متفق ہوں کہ کرونا سے کہیں زیادہ لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں, جب پہلے ہی آپ دیکھیں کہ حالات اس طرح کے. لیکن سر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں قضا کے لیے معذرت کہ ہمارے ملک میں بھوک سے کوئی نہیں مرے گا, کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. سر سن لیں, بے شک پاکستان ایک ایسی قوم ہے, پاکستانی جو دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے لوگ ہیں, لیکن میرے بھائی یہ مدد اس وقت ہوگی جب اس کے اپنے پاس کچھ ہوگا. جب کاروبار ہی بند ہے, آپ کا اپنا انکم کا ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر آپ دوسرے کی مدد کیسے کریں گے؟ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ کرونا آیا تو جس سپیڈ کے ساتھ لوگوں نے اپنے پاس جو رقم موجود تھی انہوں نے وہ لے کے راشن لوگوں میں اس طرح سے بانٹ دی. آج آپ کو وہ سپیڈ نظر نہیں آئے گی, کیونکہ یہ جو سپیل گزرا 3 مہینے کا اس میں لوگوں کے پاس خود پیچھے سے تو کیونکہ انکم نہیں رہی ہے, تو سرکل ہے نا, اگر وہ چلے گا تو لوگ اس میں کریں گے. اگر آپ کسی کی آمدنی ہوگی تو اس میں خرچ کرے گا, جو اس کے پاس جمع ہے وہ سارے خرچ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر پہلے کیا ہوتا لاک ڈاؤن تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا. اب آپ نے اتنا پھیل گیا, جب یہ آپ پہلے تو کہتے تھے یہ عام فلو ہے, پہلے تو آپ یہ کہتے تھے یہ ماسک کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب آپ خود کہتے ہیں کہ نہیں یہ 10 سے 12 لاکھ. اسد عمر صاحب جو کہتے تھے ٹی وی پروگراموں میں کہ اس میں تو آپ دیکھیں ٹریفک حادثات میں اس سے کہیں زیادہ لوگ مر جاتے ہیں آرمی نے, اب وہی اسد عمر صاحب ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں 10 سے 12 لاکھ تک لوگ اس سے متاثر ہوں گے, اور یہ بات پہلے دن سے وزیر اعظم کو پتہ تھی. میرے بھائی اگر وزیر اعظم کو پتہ تھی تو آپ پہلے اس طرح کے اقدامات کرتے. اب جب یہ اتنا پھیل گیا تو آپ نے یہ کیا ہے اس لاک ڈاؤن, تو میں سمجھتا ہوں اب شاید وہ نتائج نہ حاصل ہو سکیں, وہ نتائج نہیں ملیں گے جو پہلے تھے. جی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا, بالکل فائدہ ہوگا, سلو ڈاؤن ہو جائے گا, بالکل سلو ڈاؤن ہوگا. اور اس سے لوگ اگر باقی لوگ اپنے گھروں میں ٹک گئے, اگر آپ نے یہ نہیں کہ آپ وہ کام کریں کہ آپ 100 جوتے بھی کھائیں اور 100 پیاز بھی, یا تو پھر آپ عمل کروائیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے خاص طور پہ پولیس اس پہ اتنی سختی سے عمل کرائے. آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس اس پر عمل درآمد کروا پائے گی؟ سر پولیس پر تو اعتبار ہی نہیں ہے. پولیس کی خبریں آتی رہی تاجروں کی طرف سے بھی, جی دکانوں کے شٹرز اوپر کر کے لوگوں کو اندر گھسایا جاتا رہا, اور فلاں تھانے کا جو عملہ پیسے لے کر یہ کام کرتا ہے. ابھی بھی میری اپنے آنکھوں دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پولیس والے بائک پر آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہیں کسی کی دکان کھلی ہے, وہاں سے پوچھیں گے, پہلے منگوائیں گے, کوئی کتاب منگوا کے پوچھیں گے یہ کتنے کی ہے, پھر اس کے بعد کہیں گے ایسے ہی دے دو. جوس پیئیں گے, چائے پیئیں گے, کھانے پینے چلتے ہیں. علی صاحب یہ بات ساری ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آج سی سی پی او لاہور جو ہیں ذوالفقار حمید اچھی شہرت والے اچھے انسان ہیں, اگر وہ 4 ایس ایچ او کو ٹانگ دے نا, ان کو ڈسمس کر دے, تو دیکھیں باقی کیسے ہوتا ہے. اسی طرح ڈی آئی جی آپریشن اشفاق خان ہے, وہ خود کھڑے ہو جائے اور 4 تفتیشی ہیں جو ان کو پکڑ کے 4 اے ایس آئیز کو پکڑ کے ان کو ڈسمس کر دے, دیکھیں باقی کیا. وہ ڈنڈا پی رہے بگریاں تگریاں گا, ہماری قوم جو ہے پیار سے نہیں مانتی, یہ ڈنڈے سے مانے گی. پولیس پہ سختی ہوگی تو پولیس آگے سختی کرے گی, لیکن اگر آپ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا تو آپ تو یہ بات کرتے نا یہاں اتنا نیا سسٹم شروع ہو جائے گا کہ پولیس والے دہاڑیاں بھی لگائیں گے, لوگوں کو جانے بھی دیں گے, اور وہ یہ کوئی لاک ڈاؤن عملاً نہیں ہوگا. صرف ہم کیا مطلب اب دیکھیں جس طرح پولیس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہونا بہت ضروری ہیں,
اس طرح ہم کس طرح پولیس پہ صرف کرٹیسائز کریں جب ہمارے اپنے بھی کئی معاملات ٹھیک نہیں ہیں؟ ابھی پروگرام کے دوران ہی میں پڑھ رہا تھا وقفے کے دوران کہ کسی نے جا کے آکسی میٹر جو لوگ آج کل خرید رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، وہ 4,000 روپے کا اب سے 2 ہفتے پہلے کسی نے خریدا اور اب گئے خریدنے کے لیے تو 12,000 روپے. تو ہم تو موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم تو چھوڑتے نہیں ہیں چاہے وہ کوئی اپنا سگا ہی کیوں نہ مل جائے. سر آپ یہ بات کرتے ہیں، ایک عام ماسک جو ہے یہ سرجیکل ماسک یہ والا، اس کی کاسٹ ہے 10 روپے. کراچی پہنچ کے اس کی کاسٹ پڑتی ہے 12 روپے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ 12 روپے میں پڑنے والی چیز لاہور میں 10 روپے والی چیز آپ بیچ رہے ہیں 35 روپے کی، تو انہیں پوچھنے والا ہے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کا ذمہ دار حکومت، اس کی ذمہ دار ہے وہ ریگولیٹرز ہیں جن کا یہ کام ہے. حکومت کہتی ہے ہمیں اندازہ نہیں تھا، بھئی کچھ بھی پوچھ لیا جائے ہمیں اندازہ نہیں تھا. حکومت کو تو کسی چیز کا اندازہ نہیں تھا. پھر یہاں پہ ایک اور بات ہے علی بھائی، ہم سب کچھ حکومت پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے نا، ہمیں چھوڑنا چاہیے. بطور انسان، بطور مسلمان، ہم نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن آپ وہ دیکھیں کہ جہاں جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں ان معاشروں میں دیکھیں، ان سوسائٹیز میں دیکھیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ہم یہاں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے کسی حد سے بھی گزر جاتے ہیں. ہم کوئی اس میں کمی نہیں رہنے دیتے. پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا بیان کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی لاہور کے رہنے والے ایک علیحدہ ہی مخلوق ہیں، اور پھر پاکستانیوں کے بارے میں کہا ہے کہ جاہل ہیں، لاہور میں رہنے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ جاہل ہیں. ڈاکٹر صاحب کی ٹھیک ہے، سنیں، ڈاکٹر صاحبہ کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، میرا ان سے ذاتی تعلق ہے، میں انتہائی ان کا معترف ہوں. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی خاتون ہے اور انہوں نے ساری زندگی بڑی سٹرگل کی ہے. لیکن یہ لاہوری ہے جس نے ڈاکٹر صاحبہ کو اتنی عزت دی ہے. ڈاکٹر صاحبہ کو اسے لاہور 3 مرتبہ کنٹیسٹ کیا ہے قومی اسمبلی کے الیکشن، 3 مرتبہ ہار گئی. غصہ تو نکلے گا، کچھ لوگوں نے کہا ہے غصہ نکال دیں. اوہو، پی ایم اے کی صدر بھی یہیں سے ہوتی رہی ہیں، یہیں ڈاکٹروں کی سیاست کرتی رہی ہیں، یہیں سے وہ لیڈر بنی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا، وہ پی ٹی آئی کا ایک کلچر ہے، شاید یہاں زیادہ بدتمیزی کرنے والے کو زیادہ عزت سے دیکھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ وہ جذبات کی رو میں بہ گئی، جیسے ملکہ جذبات ہوتی تھی نا بہار بیگم، ویسے شاید پی ٹی آئی کی ملکہ جذبات ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں. انہوں نے اس جذبات میں بہ کے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا چاہیے. کہا ٹھیک تھا ویسے کیا؟ ہاں ٹھیک کہا تھا نا، اس لیے ٹھیک کہا تھا کہ جاہل ہی تھے جنہوں نے ان کو متحد کیا، جاہل تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، جاہل تھے جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو بنایا، جاہل تھے وہ لوگ جو عثمان بزدار کے صوبے میں اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، جاہل ہیں وہ لوگ جنہوں نے کے پی میں ان کو ووٹ دیے. اگر یہ جاہل نہ ہوتے پاکستانی تو آج پی ٹی آئی کی حکومت کیسے بنتی؟ ان کے ووٹر سپورٹر بھی پاکستانی ہیں کہ ان کو انڈیا سے آگے کسی نے ووٹ دیے. ٹھیک ہے، عمران سے پروگرام کو کلوز کرنا ہے اسی پوائنٹ پر کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا، آپ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ جاہل ہیں سب کے سب، کہ اسی لیے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے. اور جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بات کہی، جو ان کے سلپ آف ٹنگ کہہ لیں یا جذبات میں وہ بہ گئیں، لیکن وہ دل سے نکلی ہوئی بات کسی حد تک درست بھی تھی. آج کے پروگرام سے جی اجازت دیجیے. عمران یعقوب صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ نعیم میر صاحب تھے، عتیق میر صاحب تھے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.